سب اسی بات سے ایک بات نکلتی ہے، یعنی یہ تصور کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ خدا جس کو بھی جو معیار جو مقام دیتا ہے وہ اپنے فہم و فراست اور یقیناً ایک معیار کے حساب سے دیتا ہے، یا وہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یا جو فیصلہ کر دے وہ قادر تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کیا وہ عدل کے اوپر مبنی فیصلے کر رہا ہے یا آپ کی میری صلاحیتوں کے اوپر کر رہا ہے؟ مثلا جیسے کربلا کی بات ہوئی، کیا جو قاتلین ہیں ان کو جنت میں داخلہ مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرت نے اپنی حساب سے جو عدل کا معنی و مفہوم بیان کیا، 90% ہمارے پاس بھی ہے، اچھا، لیکن جو شائبہ علامہ صاحب کی گفتگو سے مجھے پہنچا، وہ شائبہ مجھے یہ پہنچا کہ شاید جو ہمارے یہاں ایک کاسب اور خالق کی بحث ہے اعمال میں، وہاں مجھے شاید لگا کہ کاسب کی بحث نہیں مانتے، یا آپ کے یہاں نہیں ہے یہ، بلکہ خالق ہی اس عمل کا پھر اس انسان کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہر عمل کا خالق اللہ ہے۔ اب جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، جیسے آج واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ صرف یہ نہیں، اس میں موت بھی ہے۔ جی، موت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، ہاں، موت کے فیصلے تو اللہ کرتا بے ہے۔ شک، موت تو کسی انسان نے نہیں بس دی کی نا، بات ہم ہی تو نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں موت ہے۔ تو وہاں جو اس موت کا سبب بنا ہے، چاہے وہ قاتل بنا ہے یا جو بھی بنا ہے، وہ اس کا کاسب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا عمل اس کے کسب میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا امتحان ابتلا ہو جائے۔ یہ پورا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ سارے اعمال جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو ہمارے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، صحیح، اور اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ یہ کسی میں نہیں، میرا سانس بھی جو آ جا رہا ہے وہ میری طاقت میں نہیں ہے، میرے رب کی طاقت میں ہے، اور میں اسی وقت تک اپنا سانس لے سکتا ہوں جب تک میرا رب دے رہا صحیح، ہے۔ اگر میری طاقت میں ہوتا تو میں مرتا ہی نہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک اگر کوئی ظلم کاسب کر رہا اور ہے تو یہ خالق کی ایک بحث میں نے اشارہ کیا مشیت ہے، الہی کی طرف، نہیں، کاسب اور خالق کی ایک الگ بحث ہے ہمارے صحیح، واضح۔ حضرت پہنچ گئے ہیں جہاں تک میں بیان کر میں رہا ایک عام آدمی کے لیے ہوں۔ جو یہ بہت مضمون ہی عام آدمی کا ہے ہی نہیں، تو بڑا باریک مضمون ہے، تو بہرحال ہم آپس میں بات کر رہے ہیں چلے اور اس کو پہنچ بھی رہی اس بات۔ طرح آسان کرتے ہیں، مجھ جیسا جو بالکل بھی نہیں سمجھ سکے گا اس موضوع کو، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا، جیسے میں نے کربلا کی مثال دی، کوئی قاتل ہے تو کیا یہ اللہ مرضی ہے تعالیٰ خدا نے کی؟ قرآن مجید میں اس کو واضح کر دیا ہے، کفر و شرک کے علاوہ۔ ان اللہ یغفر ان یشرک لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، جی، ما صرف دون شرک کو معاف کر ذلک میں قتل ہے کہ نہیں ہے؟ دیں۔ ہے نا قتل، کسی کا بھی قتل ہو۔ حضرت وحشی نے بھی تو قتل ہی کیا تھا، اور بہت بڑا قتل کیا تھا، جی، جی، معاف کیا حضور کی موجودگی میں کیا، اور اس کی معافی پر حضور نے مہر باقی ثبت یزید کی کے ہے۔ بارے میں قاری صاحب کا تو جو بھی موقف ہے، یعنی میرے قاری صاحب کہہ رہے موقف جا میں سکتے ہیں، اللہ چاہے تو وہ جنت نہیں میں کہہ ڈال رہے دیں۔ جا سکتے، اگر ایسا یہ نہیں کہہ کہہ رہے رہے ہیں تو وہ، پھر بات یعنی بڑھ جائے گی۔ یزید کے بارے میں میری بات تو میں ہی کہوں گا، میری بات تو میں ہی کہوں گا۔ یزید بہرحال ہمارے میرے موقف میں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس کے بارے میں یزید یزید تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، یزید تک تو ہم پہنچے ہی نہیں۔ جی جی، ہم ایک اصول کی یعنی بات کہہ کر رہے رہے ہیں ہیں۔ مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے اللہ علاوہ نے قرآن ہر مجید میں قاتل یہی کے لیے فرمایا، معافی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا، اور اللہ کے کاموں میں ہمیں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے معاف کرے، جسے نہیں معاف کرے۔ صحیح، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کسی نے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، ہمارا کام نہیں ہے، یہ قیامت میں دیکھ لیا جائے گا۔ اصول یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، شرک کفر، جب تک کہ وہ انسان اس شرک کفر سے تائب نہ ہو جائے، تائب ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اسی لمحے معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، اس میں سارے گناہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی تفصیل ہم نہیں، سب کس پھر تو یہ تفصیل نہیں، تو قرآن مجید کی اب آیت جس ہے۔ شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شرک کے زمرے میں تو نہیں، وہ تو قتل اور ظلم کے نہیں زمرے میں آ وہ رہا ہے۔ دیکھیے، وہ کفر اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے، جی جی، کفر اور چیز ہے، کفر بھی جنت میں جانے سے مانے ہے، اچھا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں نے یہ کفر بات بھی کہی، جنت اور میں پھر جانے سے وہ اسی شرک کا اور کفر کا حصہ نہیں، ہے۔ یزید کی تو بحث بہت روشن ہے۔ یزید کا پہلے اسلام ثابت کیا جائے، پھر بحث ہوگی کہ وہ بھائی واہ، اسلام جائے گا یا نہیں اس جنت میں۔ اچھا، مجھے اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ لے جائیں تو لے جائیں، نہیں لے جائیں تو لے جائیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کی مرضی ہے، میں ان آپ کی نہیں مرضی، روکیں گے، میرا کوئی تعلق نہیں آپ کہیں ہے۔ کہ نہیں نہیں ہمارے رسول کے نواسے کا قاتل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے رسول کے نواسے سے بڑھ کر کے، جی آئے اور اللہ کے رسول کا بھی وہاں معاملہ ہے، اور اللہ کی غیرت اس سے بڑی ہے، مگر اللہ نے جب فیصلہ کر دیا کہ میری رحمت سب سے بڑی ہے، تو پھر باقی سب چیزیں نیچے رہ یہیں جاتی سے ہیں وہ بحث عدل شروع اللہ کی کی کہ رحمت۔ اللہ کی طرف سے یہ عدل کے خلاف ہوگا کہ اللہ کسی ظالم کو جنت میں ظالم ڈال کو دے۔
جو اور عدل کی ظلم سے بڑھ کے شرک سب سے بڑا ظلم، اور ظالم کو اللہ اگر اس بات کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں، اگر جی ہم اس حساس موضوع سے اس موضوع کو نکال لیں سمجھنے کے لیے، میرا کسی بہتر تو یہی ہے کہ اسے نکال لیں. میں نکال کے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ میرا کسی نے 100 روپے لے لیا اور مجھے تھپڑ بھی مار دیا اور مجھے جو ہے نا نیچے گرا دیا، میری خوب بےزتی بھی کر دی، ٹھیک ہے. اب اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اب یہی بات یہاں بھی آئے گی جو حضرت وہاں جوڑ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ عدل کے خلاف ہو گیا، مجھے مارا. اللہ میاں کہتے ہیں آپ کا جو کچھ ہے وہ میں پورا کر رہا ہوں. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ جو صبر ہے، اس کے سارے بدلے جزائیں میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی اس سے معاف کر دوں یا اسے سزا دوں، یہ میرا معاملہ ہے. آپ کو اس کی جزا. امام حسین علیہ السلام کو ہم عام کسی مسلمان کی صورت میں نے تو صرف اپنے مسئلے کی وضاحت کے لیے، باقی جو یزید کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی حتمی فیصلہ نہیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا. اگر ہمارا حتمی فیصلہ میرا یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، جسے پہنچے میں تو روک نہیں سکتا. اللہ کی توحید اور اللہ کے عدل کے تقاضے کے ہی مطابق ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ یزید کو اللہ اگر جنت میں ڈالے گا تو یہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوگا، اور ظالم کا ساتھ دینا مظلوم کی خلاف ہے، مظلوم کے ساتھ ظلم میں اضافہ ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اچھا میں یہ واضح بھی کروں تو مفتی صاحب اس پہ ضد نہیں کر رہے، وکالت نہیں کر رہے کہ یزید کو انہوں نے رہائی دلوانی ہے. نہیں، میرا اس سے کوئی بلکہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو جہنم میں رکھوانا ہے، نو رہائی، نو ریلیز. ایسا ہی ہے. ریلیز کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی قربانی کربلا کے واقعے کی معمولی نہیں، ہم اس کو ہلکا کر دیں گے اگر ظالموں کو برملا نہیں کریں. ایسے ہی